بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سنټر پوینټ سره زیم محمد فهیم او نن شلم جون هغه ورځ ده چې کله په پوره دنیا کې د کډوالو عالمي ورځ مانځل کیږي. مطلب نن ورلد ریفیوجی ډے ده او دغه ورلد ریفیوجی ډے کې پاکستان مونږ څنګه هیر شو. پاکستان د ټولو نه زیات کډوال او ټولو نه زیات وخت پورې د هغه کډوالو میزباني کړې ده او نه صرف هغه کډوال کوم چې د افغانستان نه راغلي دي، د ملک د ننه هم په لکونو شمیر کې دغه کډوال راوتی دي او هغې ته بیا مونږه انټرنلی ډسپلیسډ پیپل، مطلب په ملک کې د ننه خلک خپل کورونو نه لرې شوي وو، بهر شوي وو، هغوی مونږه میزباني کړې ده. که هغه ملکن ډیویژن وي، که هغه قبایلي سیمه وي، که هغه بلوچستان وي، که کوم ځای خلک هم وي، هغوی هم راوتي دي او د هغې میزباني هم دغه ملک کړې ده. او د افغانستان دغه میلمانه مونږ سره تقریبا د 1350 کالو نه دلته کې موجود، 40 کالو نه دلته موجود دي او د دوی شمیره د 3 میلیونو نه هم سیوا ده، 30 لاک نه هم زیات ده. او اوس چې کوم یو نوې آغاز شوی دی په افغانستان کې 15 اګست نه پس، د هغې نه پس هم ویلې کېږي چې ګڼ شمېر تعداد کې دغه کډوال پاکستان ته راغلي دي، خو افیشل ډیټا مخې ته نه ده راغلی. دغه کډوال چې کوم پاکستان کې دي د هغې میزباني پاکستان څنګه وکړه او آیا اوس هم په دغه میزبانۍ کې څه کمی شته، نور خواله پکې راتلی شي او پوره دنیا کې پاکستان په دغه کډوالو میزبانۍ کې چېرته ولاړ دی، په دې هر څه به خبره کوو. دې وخت کې موږ سره د UNHCR ترجمان پاکستان کیسر افریدی صاحب موجود دی. سر شکریہ تاسو موږ له ټایم راکړه. کیسر صاحب، یو خو دا چې پاکستان دې وخت کې آفیشلی او بیا ان آفیشلی څومره کډوالو میزباني کوي لګیا دی او ظاهري خبره ده افغان کډوال پکې ټولو نه زیات دي، دغه کډوالو چې کومه میزباني کیږي لګیا ده هغې نه UNHCR په خپله څومره مطمئن دی؟ کیسر صاحب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسر صاحب، ما دا وی چې پاکستان کې دې وخت کې آفیشل او ان آفیشل څومره شمیره ده د کډوالو او UNHCR د پاکستان د میزبانۍ نه څه حده پورې مطمئن دی دې وخت کې؟ ډیره مننه. په پاکستان کې 14 لکه افغان کډوال ژوند کوي چې چا سره POR کارډونه یا پروف اف رجسټریشن کارډونه دي او دا زموږ په د UNHCR په منډیټ کې راځي. د دې نه علاوه 15 لکه داسې خلک دي چې د هغوی سره نور سټیټسز دي، لکه مثلا 8.5 لکه داسې خلک دي چې هغوی سره افغان سټیزن کارډ دي چې هغه د UNHCR په منډیټ کې نه راځي، خو هغه حکومت په 2019 کې هغه رجسټر کړي وو. د دې نه علاوه څه داسې خلک دي چې هغه انډاکومنټډ دي او څه داسې خلک دي 2.5 لکه داسې دي داسې خلک دي چې هغه 13 کال د افغانستان نه پاکستان ته راغلي او په دې کې زیات شمیر، په دې 2.5 ملکو کې زیات شمیر هغه د اګست میاشتې نه پس پاکستان ته راغلي. نو دغه چې کوم 15 لکه دي او بیا 11 لکه کډوال دي دا په پاکستان کې ژوند کوي په مختلفو سیمو کې. دلته به زه دا ووایم چې پاکستان او د پاکستان خلکو دغه افغان کډوالو د 13 کالو نه د دې مرسته کړې ده، د دې میزباني کړې ده او موږ همیشه په هر پلیټ فارم باندې UNHCR د پاکستان دغه میزباني د خلکو میزباني دا اپریشیټ کړې ده، د اکنالج کړې ده او موږ دا امید لرو چې بیا به هم پاکستان او د پاکستان خلک دغه خلکو ته سپورټ ورکړي، دغه خلکو ته به خپلې لارې کولاوي، ځکه چې پاکستان ځکه چې خلک په خپلې خوښۍ باندې خپل وطن نه پرېږدي، خلک مجبور شي خپل وطن پرېږدي. نو موږ ته دا پکار دي او دغه ته پکار دي چې د دې سپورټ کړي. ورسره زه به د انټرنیشنل کمیونټي نه هم دا خواست کوم چې کوم مالدار ملکونه دي چې هغه د پاکستان غوندې کې هیوادونه یا د پاکستان یا د ایران دغه هیوادونه هم سپورټ کړي، ځکه چې د پاکستان خپل هم چیلنجز دي، اکنامک چیلنجز دي، نورې مسلې دي. ظاهره ده چې پاکستان دا بوج نشي برداشت کولی. نو موږ د انټرنیشنل کمیونټي نه هم په مختلفو پلیټ فارمز باندې همدغه غوښتنه کوو چې دوی هم د پاکستان سپورټ وکړي چې پاکستان دغه خلکو له مزید سپورټ ورکړي. تاسو څنګه وایئ چې افغانستان نه 2.5 لکه کډوال اګست نه پس راغلي دي، کوم چې هلته یو شفټ راغلی دی، د ریاست تبدیلي راغلی ده مخې ته یا هلته حکومت بدل شوی دی، څومره ایکسپیکټیشن او چې هلته نه راتلی شي؟ 2.5 لکه راغلي دي، همدومره تمه وه او که نه دې نه زیات خلک اوس هم هلته کې ناست دي چې موقع میلو شي او هغه پاکستان ته راشي؟
دغه خدا سي د چې 2.5 لک د خو د حکومت چې کوم شمیره د حکومت هم دا خبره کوي چې 2.5 لک 3 لک خلک راغلي هم دغه 2.5 لک خلک دا کډوال نه دي بیسیکلی دي ته مونږه اسایلم سیکر وایي ځکه چې کډوال خو باقاعده یو ریفیوجی ډیفینیشن دی هغه ته چې کله سټیټس ملاوي شي هغه ته به مونږه کډوال یا ریفیوجی یا مهاجر وته وایو فی الحال د دې چې کوم دی دا اسایلم سیکر دي پناهګزین دي او د دلته کې دي نو کله کې حالات داسې شو چې انټرنیشنل کمیونټي الته سپورټ نه ورکوي الته کې هم چې څنګه ما مخکې وي چې اکونومیک حالات هم داسې دي نورې مسلې دي ډېرې زیاتې ستونزې دي نو که الته کې دا اکانومي او دا کولیپس کېږي الته په افغانستان کې نو ظاهره خبره ده چې الته کې به نور هم ډسپلیسمنټ کېږي الته الریډي 15 لکه خلک بې کوره دي هغه ډسپلیس شوي انټرنلی ډسپلیس دي نو که دغه رنګي حالات نو نور خلک به هم بې کوره کېږي هغه به بیا ګاونډي هېوادونو ته به هم ځي او د هغې نه مخکې یورپ طرف له نور چې کوم ملکونه دي د ویسټرن کنټریز دي نه هلته کې هم بیا به هلته مجبوره د مجبورۍ د وجې وځي سردار ته تاسو څنګه ذکر وکړو چې یونیسیار خو په خپل د دوی خیال ساتي په هغوی خوراک د هغوی تعلیم ارس کوي خو چې کوم پاکستان کې دننه غیر سرکاري ادارې دي د پاکستان حکومت ته هغوی دغه کډوال سره څومره مرسته کوي او بیا د بارډر نه هغه غاړه چې کوم خلک دې وخت کې بې کوره شوي دي د پاکستان سایډ نه د هغوی چې کوم مرسته کیږي هغې ته یونیسیار څنګه ګوري بېشکه پاکستان خپل یو کردار ادا کړی دی هلته کې هم مختلفو دا یو څو میاشتې مخکې هم او اوس هم هلته کې کومک کوي د یونیسیار سره ځکه چې یونیسیار هم هلته کې کیش ګرانټ ورکوي نور چې کوم بې کوره خلک دي هلته کې هم سپورټ ورکوي ځکه چې زموږ دفتر په افغانستان کې هم دي نو هلته چې کوم خلک دي نو هلته یونیسیار هم سپورټ ورکوي او د پاکستان چې کوم هلته کې مختلفو ټایم باندې هلته سپورټ وکړي نو هغې هم اپریشیټ کوي ورسره ځکه چې د پاکستان خپله هم دلته کې معاشي مسلې ډېرې زیاتې دي نو ځکه زه دا وایم زموږ دا بار وایو او موږ دغه چې کوم انټرنیشنل کمیونټي ده یا چې کوم مالداره ملکونه دي هغوی ته هم دغه وایي چې تاسو راشئ او تاسو خپل یو کلیدي کردار ادا کړئ اول هلته کې اوس هم فی الحال انسرټنټي ده هلته کې حالات داسې نه دي چې خلک بیا واپس بیرته لاړ شي فی الحال هلته کې کنډیوسیو نه دی انوایرمنټ نو موږ هم دغه خبرې باندې زور ورکوو چې هلته حالات سم شي او ورسره دلته کې موږ په افغان کډوالو کې چې دا کوم ځوانان دي ځکه چې په دې کې زیات شمېر هغه ځوانان دي د هغې عمرونه د 15 کالو نه کم دي نو هغې کې هم د حکومت سره موږ په مرستې سره موږ دوی ته سکلز ورکوو تعلیم ورکوو چې دغه خلک په خپلو پښو ودرېږي او خپل یو کلیدي کردار په پاکستان کې مدا کړي او په افغانستان کې کله چې دوی واپس راشي هلته کې هم د افغانستان په تعمیر تاسو سره تعلیم خبره وکړه څه داسې سټوډنټس وو چې هغوی ته لږه مسله دې خوا راتله د افغان ګورنمنټ سایډ نه هغوی ته هغه NOC نه میلاوې ده دې خوا د هغوی مختلف امتحانونه وو بیا را داخلو مسله وه بیا چې کوم علامه اقبال سکالرشپ په لاره باندې افغانستان نه پاکستان ته راغلي وو د هغوی چې کومې مسلې وې هغه څه حده پورې حل شوي دي د هغې حوالې سره هم لکه حکومت هم په دې باندې زموږ چې کوم کمیشنریټ دی دلته کې په پاکستان کې د سیفران وزارت دننه نو هغې په مرستې سره موږ هغوی سره په پارټنرشپ کار کوو هغه په خیبر پښتونخوا کې هم دي په بلوچستان کې هم دي په مختلفو صوبو کې دي او په وفاق کې هم دي نو دغه رنګې چې کومې ستونزې هغه بیا موږ په هغې باندې مشاورت کوو او هغه ستونزې زموږ کوشش دی چې هغه موږ حل کوو نو ډېر حده پورې د دې دا اوس چې دا کوم زموږ ډیپټي های کمیشنر راغلی و تېر 3 ورځې مخکې هغه د جنیوا نه دلته راغلی و د 2 ورځو په دورې باندې هغه د وزیر خارجه بلاول بوټو سره او نور چې کوم چارواکي دي کوم انټیریر سیکرټري او نور کوم کسان و هغوی سره ملاقات کړو نو په هغوی کې هم لکه دوی بیا دغه چارواکو وي چې موږ 1100 سکالرشپ د یونیورسيټي لیول باندې د افغان چې کوم سټوډنټان دي هغوی ته موږ ورکوو ورسره زموږ چې کوم دافي سکالرشپ دي دغه هم موږ دغه افغان کډوالو ته ورکوو چې کوم تکړه هلکان دي ولنریبل جنکۍ نو هغه دغه خلکو ته موږ دا سکالرشپ ورکوو نو زموږ کوشش دا دی چې موږ دغه ځوانان په خپلو پښو ودرو او دغه چې کله تعلیم یافته وي امپاورډ وي په خپلو پښو ولاړ وي نو دوی به یو کلیدي کردار ادا کړي
ډیره شکریہ کیسر افریدي سے تاسو موږ لا ټایم راکړ. ترجمان UNHCR پاکستان او کافي خبر وکړه چې د وخت کې افیشل او ان افیشل او دوه خبره وکړه. حکومت لخوا چې هم کم دی وخت کې 2.5 لکه کډوالو حواله سره خبره کیږي. دا غي ذکر مغوي کو تقریبا 10 لکو نه زیات کډوال دی وخت کې پاکستان کې موجود دي کم چې د افغانستان سره تعلق لري او هغوی میزبانی دی وخت کې پاکستان کوي لګیا دي او دا خلک پاکستان کې دي. کوشش دا چې دوی واپس خپل ملک ته لاړ شي. ریپیټریشن پوره یو پروسس او هغوی ته ادایګي هم کې دا او هغوی تل روانو خو بیا ځل بیا افغانستان کې موږ جنگ وکړو چې التکل امریکا ناټو ولته نو وته امارات اسلامي رااله او بیا د هغې نه پس هغوی حکومت ترلاسه کړ. هغې حکومت ترلاسه کېدو نه پس د هغې ځای خلک یو ځل بیا جنګ ته لاړل او خلک هلته نه راوتل. څنګه موږ وکتل جزونو سره خلک ځوړندو او هغوی د خپل ملک نه بهر وتو پوره کوشش کو. ډېر کسان نور ملکونو ته لاړل. اسایلم هغوی وکته او دغسې پاکستان ته هم ډېر کسان رالل. دغه خلک خو رال خو واپسي اوس د هغوی ګرانه ده. هغو دلته پاتې شو کوم چې دغه 10 لک کډوال دي دا په پاکستان کې وي خو چې کوم هلته افغانستان کې کډوال دي د هغوی حالات هم څه خاص ښه نه دي او ملک کې دننه هغوی بېکوره دي. د هغوی دپاره هم څه نه څه ګامونه پورته کول پکار دي. صرف پاکستان کې دننه ایران کې دننه نه چې کم خلک هلته کې دي پوره نړۍ ته دا پکار ده چې هغوی د دې دپاره هم څه نه څه ګام پورته کړي چې کم خلک په افغانستان کې دي هغوی هم خپل کور کې دننه خوراک بندوبست وکړي. ویلې کېږي چې دغې کال اخره پورې به افغانستان کې 80% آبادي هغوی ته به د 2 وختو روټۍ نشي ملاوېدی. دا حالات دي نړۍ سترګې پټې کړي دي. افغانستان خو ته څه نشي ویلی خو خدای به ته حساب اخلي. یو وړه شان دم اخلو. تاسو د پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو او پېښور سره سره پوره ملک کې یو مسله ده خو پېښور کې هغه مسله ذکر اوچته شوه چې لږه انتظامیه هم حرکت کې راله او هغه دا ده چې زمونږ زلمې کل او زیاتره عام خلک هم هغوی ته دا پته نه لګي چې هغوی دارو څه وخت خوري او هغوی نشه څه وخت کوي. یو ډېره اسانه خبره چې دغه 2 ګولۍ واچوه او لږ به په سکون باندې خوب وکړې خو آیا دغه سکون دا خوب مونږه پکارم دی او کنه هر یو کس ځان لا پخپله ډاکټر دی. سیلف میډیکیشن موږ پخپله کوو. څوک هم هسپتال ته ډاکټر له نه ځي وایي زه پخپله پوهېږم چې سر درد وي او که په ملا درد وي او که څه بله مسله وي سا مسله هم وي نو موږ سره کور کې هر دویم کس پخپله ډاکټر دی او هغه پخپله هره نسخه باندې پوهېږي. خو د پېښور ضلعي انتظامیه اوس د دې خلاف کاروایي شروع کړې ده او هغوی د پېښور تقریبا 100 نه زیات دې وخت کې موږ سره پېښور کې مختلف د فارمیسي سټورز دي هغه ټول پابند کړي دي چې کله پورې تاسو لا یو عام کس د ډاکټر نسخه نه راوړي پرچه نه راوړي تاسو به هغوی له هغه خاص قسمه دوایانې نه ورکوئ. کومې دوایانې دي او ولې دا خلک پابند کړي شوي دي چې هغه به صرف د ډاکټر لیکلې شوې دوایي په خلکو باندې خرڅوي. په دې به خبره کوو او دې وخت کې موږ سره پېښور اسټوډیو کې موجود دي د پېښور ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر سیدہ زینب نقوی صاحبہ. میڈم بہت شکریہ. اور پہلا سوال میرے بھی ذہن میں یہ آیا کہ دوائی تو دوائی ہے ہر بندہ جاتا ہے اور اسٹور سے لے لیتا ہے کیوں آپ لوگ پابند کر رہے ہیں لوگوں کو کہ جی آپ جب تک ڈاکٹر سے لکھا ہوا نہیں لائیں گے ہم آپ کو دوائی نہیں دیں گے. بہت شکریہ آپ کا فہیم بھائی. یہ بڑا اچھا آپ کا ویلڈ کوشچن ہے. دا تھنگ از کہ 2 طرح کی میڈیسنز ہوتی ہیں ٹھیک ہے. ایک ہوتی ہے اوور دی کاؤنٹر میڈیسنز جس کو یہ فار ایگزامپل بڑی بیسک جو ہوتی ہیں جیسے پیناڈول ہو گیا کوئی سیرپس ہو گئے ڈسپرن وغیرہ ہو گئی. آن دی ادر ہینڈ باقی کوئی ایسی میڈیسنز ہوتی ہیں جو کنٹرول میڈیسنز کہلاتی ہیں وہ وداؤٹ ڈاکٹرس پرسکرپشن جو ہے وہ پروہیبٹیڈ ہے دینا. اس میں پھر کچھ مزید جو ہم اسپیسیفائی کر دیتے ہیں جو کہ آپ کی یعنی آپ کو کنٹرول کر سکتی ہیں. اور اکثر یہ جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں یہ آ کے ڈپریشن میں فرسٹریشن میں انزائٹی میں وہ آ کے میڈیسنس پرچیز کرتے ہیں. اس لیے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے جب یہ پروگرام شروع کیا تھا ڈرگ فری پشاور تو اس میں انہوں نے یہ چیز انشور کرانی تھی کہ یہ چیز سسٹینیبل ہو. جب تک آپ ڈرگ پیڈلرس کو یا جب تک آپ فارمیسیز کو یہ باور نہیں کریں گے کہ آپ نے کون سی میڈیسنز دینی ہیں یا کون سی میڈیسنز نہیں دینی تو تب تک آپ اس چیز کو انشور نہیں کرا سکتے کہ یہ ڈرگ ایڈکشن کا جو سلسلہ ہے ختم ہو. اس حوالے سے ہم نے جو ہے پیمفلیٹس بنائے بینرز بنائے. فارماسیوٹیکل ایسوسیشنز جو ہیں ان کو ہم نے آن بورڈ لیا ان کے ساتھ ہم نے میٹنگز کی. ان کو ہم نے بتایا کہ بھئی یہ لسٹ ہے یہ میڈیسنز ہیں یہ انجیکشنز ہیں جو آپ نے وداؤٹ پرسکرپشن نہیں دینے جس کو ہم کنٹرول میڈیسنز بھی کہتے ہیں. اس کے ساتھ ان کو یہ بھی ہم نے کرایا کہ آپ نے انشور کرنا ہے کہ جو میڈیسنز آپ دے رہے ہیں آپ اس کا ایک رجسٹر بھی مینٹین کریں گے تاکہ اگر کوئی ڈرگ انسپیکٹر آتا ہے یا ہم آتے ہیں تو ایٹ لیسٹ آپ نے جو بھی میڈیسنز یہاں سے نکالی ہے وہ ہمارے نوٹس میں ہو اور کس ڈاکٹر نے کس پرپز کے لیے اسپیسیفائی کی وہ بھی پتہ ہو. تو یہ تبھی ممکن ہو سکتا ہے جب ہم ان کے اوپر ریگولر انسپیکشنز کریں اور یہ میک شور کریں کہ یہ چیزیں وہاں پر
وداؤٹ پرسکرپشن نہ دی جائیں. اچھا، یہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ کچھ خاص دوائیاں ہیں اور وہ ہر بندے کے لیے نہیں ہوتی، تو عمومی طور پہ تو ہم لوگ میکسیمم لوگ اسپتال جاتے ہی نہیں ہیں، سیلف میڈیکیشن کرتے ہیں. اگر کسی کو اندازہ ہے کہ جی میرے لیے یہ دوائی ٹھیک ہے اور میں اس پہ ٹھیک ہو سکتا ہوں، تو کیا اس کو بھی اجازت نہیں کہ وہ دوائی لے؟ میں نے جیسے پہلے بھی عرض کیا کہ وہ ایک عام دوائی نہیں ہے، اٹس اے کنٹرول میڈیسن. ٹھیک ہے، تو ایک عام شہری کو کیسے پتا ہوگا کہ وہ اس کو ضرور ابھی تک تو دیکھیں 70 سالوں میں کسی نے پوچھا نہیں ہے اس بارے میں، یہ آپ کو بھی پتا ہوگا کہ ہمارے لیے تو ہر دوائی عام دوائی ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. دیکھیں، جو اس کا ایڈکشن جس کو ہوتی ہے اس کو اچھی طریقے سے پتہ ہوتا ہے کہ وہ جو میڈیسن لے رہا ہے وہ اس کی صحت پہ کیا اثر ڈال رہا ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں اسی لیے ہم اس کو کنٹرول میڈیسن کہ اٹ کنٹرولز یو. ٹھیک ہے، ون وے اور دی ادر وے. اس کے سائیکولوجیکل امپیکٹ بھی ہوتے ہیں، فزیولوجیکل امپیکٹس بھی ہوتے ہیں. تو وہ ان کو آئیڈیا ہوتا ہے جو اس کی ایڈکشن کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ لیتے رہتے ہیں ریگولر بیسس پہ. اس کے مختلف ریزنز ہو سکتے ہیں، فرسٹریشن ہو سکتی ہے، ڈپریشن ہو سکتا ہے، انزائٹی ہو سکتی ہے، بری صحبت ہو سکتی ہے. تو یہ مختلف ریزنز ہو سکتے ہیں. تو یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ ان کو آئیڈیا نہیں ہوتا، آئیڈیا ڈیفینیٹلی ہوتا ہے. اچھا، ایک چیز اور کہ آپ لوگوں نے پابندی تو لگا دی، لیکن مجھ جیسا اگر ایک عام آدمی جاتا ہے اور اس کو دوائی کی ضرورت ہے تو مجھے تو خود بھی نہیں پتا کہ کون سی دوائیاں کنٹرولڈ ہیں. مجھے کون بتائے گا کہ یہ دوائی آپ خرید سکتے ہیں اور یہ دوائی اب آپ کو اس کے لیے KTH, LRH, HMC یا کسی بھی اسپتال الخدمت وغیرہ جانا پڑے گا اور ڈاکٹر ہی لکھے گا تبھی آپ کو ملے گی؟ اب اس کے جو ہم نے جو سولوشن نکالا ہے 2 طریقے کا. ایک تو یہ کہ ہم نے بینرز اور پیمفلیٹس ڈسٹریبیوٹ کر دیے. اس میں ہم نے انلسٹ کر دیا کہ فلاں میڈیسن یا فلاں انجیکشنز جو ہیں یہ کنٹرول کیٹیگری نام کے ساتھ. یعنی آپ جس بھی فارمیسی پر جائیں گے یو ول سی کہ وہاں پہ بینرز جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو ادھر انلسٹ ہوئی ہیں وہ انجیکشنز بھی، وہ میڈیسنز بھی، کہ آپ یہ چیز وداؤٹ پرسکرپشن نہیں لے سکتے. اور یہ ہم نے انشور کرانا ہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے کہ ہر فارمیسی پر یہ ڈسپلے ہوں. نمبر 1 تھنگ. نمبر 2 یہ کہ جب آپ ایک فارماسسٹ کے پاس جاتے ہیں، ڈیفینیٹلی جب آپ کوئی میڈیسن اس کو دکھائیں گے تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کنٹرول میڈیسن ہے کہ نہیں. اس کو تو آئیڈیا ہے. تو وہ چونکہ ہم انفورس کرا رہے ہیں، وہ ریفیوز کرے گا دینے سے وداؤٹ پرسکرپشن، اور اس پہ بڑی سیویئر پینلٹیز ہیں. اگر وہ ریفیوز نہیں کرتا، دے دیتا ہے تو اس طرح یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اکثر ایسی فارمیسیز ہوتی ہیں جو پرسکرپشن بغیر اپنا بزنس چلانا ہے. وہ دکان اس نے لی ہوئی ہے. آپ کا علاقہ بھی ٹاؤن کا علاقہ ہے. اب ٹاؤن میں ایک بندہ سڑک کے کنارے دکان لے رہا ہے، وہ اس کا لاکھوں کا کرایہ دے رہا ہے، اور وہ آپ کے کہنے پہ دوائی فروخت نہیں کر رہا کہ جی نسخہ لے کر آؤ. اس سے تو گاہک جا رہا ہے جو اسی وقت 5-10 ہزار کی دوائیاں لے رہا ہے. تو اس کو آپ کیسے باؤنڈ کریں گی؟ دیکھیں، اسی لیے ہم نے ریگولر انسپیکشنز کرنے ہیں. ڈرگ انسپیکٹر کے ساتھ میں نے بھی ریسنٹلی فارمیسیز کے اوپر انسپیکشنز کیے ہیں. 15 فارمیسیز کے مینیجرس کو میں نے اریسٹ کیا ہے فار دا ریزن کہ انہوں نے نہ تو ڈسپلے کیا ہوا تھا الانگ ود دی ڈرگ انسپیکٹر، بیکاز یہ ان کی ڈومین ہے. ٹھیک ہے، وی جسٹ سپروائز دیم. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ان کے رجسٹرز بھی چیک کیے. پھر ہمیں پتہ چلا کچھ میڈیکل اسٹورس کے اوپر کچھ فارمیسیز پر جو تھی امپورٹڈ میڈیسنس جو کہ ڈراب سے منظور شدہ نہیں تھی وہ بھی موجود تھی. وہ بھی ہم نے کنفسکیٹ کی. ہم نے مینس لائک کہ ڈرگ انسپیکٹر مطلب ان کو وہاں بیچنا بھی ممنوع تھا. بالکل، ایون پرسکرپشن ہو بھی تب بھی ممنوع تھا. بالکل، کیونکہ امپورٹڈ میڈیسن جو بھی ہوتی ہے وہ ڈراب سے منظور شدہ ہونی چاہیے. جو ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی پاکستان ہے، ٹھیک ہے، اگر اس سے منظور شدہ نہیں ہے دیٹ مینس کہ اس میں کوئی مسئلہ ہے، کوئی مسئلہ ہے یا کوئی رجسٹریشن پراپر نہیں ہوئی. کیونکہ جب تک آپ کی ٹیکسیشن نہیں ہوئی ہوگی، آپ کے سسٹم کے گزر کے نہیں آئی، عوام کے لیے مضر صحت تو نہیں ہے، تو سب چیزیں دیکھی جاتی ہیں وہاں پر. تو یہ ہے کہ ابھی ہم نے انشور کرانا ہے تھرو ریگولر انسپیکشنز کہ کہیں وہ وداؤٹ پرسکرپشن یہ میڈیسنز دے بھی رہے ہیں کہ نہیں. آج بھی میں صبح سارے انسپیکشنز ہی کر کے آئی ہوں اور میں نے ان کو یہ کہا ہے کہ بھئی اگر آپ نے وداؤٹ، ہم اس طرح چیک بھی کریں گے، اپنے بندے بھیج دیں گے، کسی کو بھجوا کے چیک کروا سکتے ہیں، دیتے ہی نہیں دیتے. جس کا پتہ چلے گا تھرو ڈرگ انسپیکٹر ویل سیل دیئر شاپ. اچھا، جو آپ کا علاقہ ہے وہاں پہ 2 ایک آپ کہتے ہیں پرائم لوکیشنز آتی ہیں. ایک تو آپ کے پاس سارا KTH کا ارد گرد کا پورا علاقہ ہے. ایک تو آپ انہیں کیسے آپ اس بات پہ باؤنڈ کریں گی کہ دیکھیں آپ کے پاس جو لوگ آ رہے ہیں، ایک تو یہ کہ مجھے ایک ڈاکٹر دوائی لکھ کے دے دی، وہی دوائی میں ایک اسٹور سے بھی لے رہا ہوں، دوسرے سے بھی لے رہا ہوں، تیسرے سے بھی لے رہا ہوں، اس چیز کو ہم کیسے ریگولرائز کریں گے؟ دیکھیں، یہ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے، اور کچھ چیزیں جب ایک اسٹارٹ ہوتی ہیں نا تو وہ پھر ٹائم لیتی ہیں مینیج ہونے میں. ٹھیک ہے. اب جس طرح میں نے آج، چونکہ میرا آفس بالکل قریب ہے KTH سے، ٹھیک ہے، میں آج بھی صبح گئی تو مجھے ایک نئی چیز جو فارمیسٹ وہاں پہ موجود تھے، فارمیسی والوں نے بتایا کہ ہمارے سامنے ایمرجنسی ہے. ایمرجنسی کے اندر وہ چٹ پہ لکھ کر لے آتے ہیں کہ فلاں میڈیسن دے دو. ایمرجنسی ہے، چٹ پہ لکھ کے دے دی، تو آپ ہم اس سچویشن میں کیا کریں؟ اور دیتے بھی ہیں اسپتال والے. بالکل دیتے ہیں. تو میں نے ان کو کہا کہ ہم میک شور کریں گے ڈاکٹرس کو جو ایمرجنسی میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں کہ وداؤٹ
جو لیٹر ہیڈ جو ہے اس کے بغیر آپ کو کوئی میڈیسن جو ہے یہاں پہ نہ بھجوائیں تاکہ آپ لوگوں کو نہ دیں. ایک نئی سچویشن آ گئی ہے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی پرسکرپشن کے اوپر 2-3 جگہوں سے بھی وہ میڈیسن لے سکتا ہے. بالکل دس آلسو ویلڈ کوشچن. تو یہ جو نئی سچویشنز ڈیولپ ہو رہی ہیں ان کو بھی آن بورڈ لے کر ان پہ بھی کوئی نہ کوئی ڈیسیجن میکنگ ہوگی. اچھا آپ کے پاس وہاں پہ کیونکہ اسپتال اندر پرائیویٹ بھی ہیں اور سرکاری بھی ہیں, کلینکس بھی ایسے کلینک بھی ہیں جو کہ دنیا ان کو جانتی ہے, وہاں پر جو ریلوے اسٹیشن کے پاس جو پھاٹک کے قریب ایک مشہور کلینک بھی ہے, وہاں پر ڈاکٹرز کے ساتھ آپ نے کتنی جو ہے وہ بیٹھ کے بات کی؟ کیونکہ عمومی طور پہ ڈاکٹر بھی پرسکرپشن نہیں دے سکتے, فارماسسٹ کا یہ کام ہوتا ہے, اسپتالوں میں وہ نہیں ہے. لیکن بہرحال ایک ڈاکٹر کا نسخہ لینے کے لیے کیا ان کو بھی بتایا گیا ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کیا کریں گے, طریقہ کار کیا ہے؟ دیکھیں یہ جو کنٹرول میڈیسنز ہیں نا اس کو آپ کمپلیٹلی ختم نہیں کر سکتے. نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ وہ سسٹم میں ان کو لانا, ان کو سسٹم میں لائیں گے. دیکھیں یہ ہیومن نیڈ میں بھی آتا ہے کہ کوئی واقعی بیمار ہے اس کو ضرورت ہے, ٹھیک ہے. اوور ڈوز لینا, مکس اینڈ میچ کر کے نئی میڈیسنز بنا دینا اس سے وہ الگ چیز ہے. اب چونکہ یہ اسٹیپ وائز ایک پروسیس شروع ہے جو کہ مئی کے اینڈ سے شروع ہوا. ہم نے پہلے ڈرگ ایڈکٹس کو پکڑا, فرسٹ اسٹیپ یہ تھا, ٹھیک ہے. پھر ہم نے ان کو ریہیب سینٹرز میں بھجوایا, نمبر سیکنڈ اسٹیپ ہو گیا. اب ہم نے کوشش کرنی ہے کہ جو ڈرگ پیڈلرز ہیں نمبر 1 اور جو فارمیسی اسٹورز جو میڈیسنز جو کہ کنٹرول میڈیسنز ہیں ان کے اوپر اب ہم کام کر رہے ہیں. تو ایک اسٹیپ وائز پروسیجر ہے. ہم نے فارماسیوٹیکل ایسوسیشن کو آن بورڈ لیا, اب آہستہ آہستہ ہم ڈاکٹرس کو بھی آن بورڈ لیں گے. تو اٹس اے اسٹیپ وائز پروسیس. ریئیکشن کیسے آیا فارماسسٹ کا, اسپیشلی جو کہ فارمیسی اسٹورز ہیں, لاکھوں روپے انہوں نے انویسٹمنٹ, کروڑوں روپے انویسٹ کیے ہوئے ہیں, ان کا ریئیکشن کیسا ہے؟ ابھی آپ اس کو شاید آپ کہ آئیڈیلی یہ بات بتا رہی ہے, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. فارمیسی والوں نے بہت کوآپریٹ کیا ہے, ٹو بی ویری آنیسٹ. میں آج بھی جب انسپیکشنس پہ گئی تھی انہوں نے کہا میڈم ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہمیں جو بھی کہے گی ہم انشور کریں کہ ویسا ہی ہو. لیکن میں نے جب 15 لوگ پکڑے اس حوالے سے ڈرگ انسپیکٹر کے ساتھ کہ انہوں نے ڈسپلے نہیں کیا ہوا تھا, آج میں جب گئی تو انہوں نے 4 جگہ پہ ڈسپلے کیا ہوا تھا وہ بینرز کو, پیمفلٹس کو, جسٹ ٹو میک اس ریئلائز کہ وی آر ود دیم, اور وہ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں گے, ہم ان کے ساتھ کوآپریٹ کریں گے. تو ہم نے ان کے رجسٹرز جو ہیں وہ بھی چیک کیے, کچھ کے پاس تو پراپر لاگس مینٹین نہیں تھی. میں نے ان کو 1 ہفتے کا ٹائم دیا ہے. میں نے کہا آپ 1 ہفتے کے اندر اپنے پراپر رجسٹرز لائیں, اپنی لاگ مینٹین کریں, جو پرسکرپشنز آپ کے پاس آ رہی ہے اس کو انٹر کریں, ڈاکٹرز کے نیم انٹر کریں, جو میڈیسن آ رہی ہے جا رہی ہے وہ بھی انٹر کریں. تو یہ اسٹریم لائن ہونے میں اٹ ول ٹیک ٹائم. جی جو ابھی ہم نے شروع میں بات بھی کی وہ چیز آدھے میں رہ گئی. اگر ایک فارمیسی اسٹور کا جو مینیجر ہے وہ آپ کی بات نہیں مانتا, یا آپ اس کو پکڑ لیتے ہو, دھر لیتے ہو, آپ کے سامنے تو بڑا اچھا بنتا ہے لیکن آپ جیسے ہٹتے ہو تو وہ اپنے کام ہی کرتا ہے, کیا ان کے خلاف آپ کارروائی کر سکتے ہو؟ کیا قانون میں پروویژنز ہیں؟ قانون کہاں پہ کتنا مضبوط ہے؟ اس طرح ہے کہ جو بھی فارمیسیز ہیں ان کی جو جس کی ڈومین میں وہ آتے ہیں بیسیکلی وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ تھرو ڈرگ انسپیکٹر ریگولیٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے. ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی ان کو دیکھتی ہے. ایگزیکٹلی, لیکن ڈرگ انسپیکٹر ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بالکل ہے, لیزن میں ہوتے ہیں, دے ورک ود دیم, ٹھیک ہے. بالکل ان کے اپنے ڈرگ کورٹس ہیں, ٹھیک ہے, جو کہ اس کو ڈیل کرتے ہیں. ہمارا جو رول ہے بیسیکلی وی آر سپروائزنگ دیم, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹو انشور, کیونکہ ایڈمنسٹریشن از آل اباؤٹ ایگزیکٹو آپ کے پاس ہے, ایگزیکٹو ہمارے پاس ہے, بٹ جو پینلٹی ہے وہ آپ کے ساتھ وہ لوگ ہوتے ہیں, وہ جو ڈرگ انسپیکٹر ہیں دے ول ڈو دیٹ. ہم صرف ان کے ساتھ ہوتے ہیں, سپروائز کرتے ہیں, لا اینڈ آرڈر سچویشن کوئی کریٹ نہ ہو, ٹھیک ہے, کیونکہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا ایک باپ کا رول ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ ایک باپ کا رول ادا کرتی ہے. اس کے ساتھ جو باقی ہمارے لائن ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں اس کا لنک ہوتے ہیں اور اس کے ہیلپ کی وجہ سے ہی آگے کام کرتے ہیں. کتنا کچھ آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے ابھی تک کنٹرول کر لیا ہوگا؟ پشاور کا اگر ہم بات کرتے ہیں تو مہینہ ہوا ہے, اتنا ٹائم نہیں ہوا, لیکن کوئی ایسا آپ نے اندازہ کیا ہو کہ کتنے سٹورز کا وزٹ ہوا, کتنے لوگ پکڑے گئے, یا کتنے لوگ اب لائن پہ آ گئے؟ تھوڑا سا اگر مجھے اس پہ موقع دے میں آپ کو 1 منٹ لوں گی, تھوڑا سا ایکسپلین کروں گی کہ جب یہ انیشیٹو شروع ہوا تو ایک کمشنر صاحب کا انیشیٹو تھا, ٹھیک ہے. جی بالکل. ان کا انیشیٹو یہ تھا کہ بیسیکلی ایک انسان کو بچانا, ایک انسانیت کی جان, یعنی ایک انسان نہیں بلکہ پوری انسانیت کو بچانا ہے. اور کسی ایک انسان اگر قتل ہو جاتا ہے تو پوری انسانیت کا قتل ہے. تو یہ ایک انسان نہیں, ایک فیملی ہے. یہ ہر انسان کے پیچھے ایک فیملی ہے, ٹھیک ہے. اس میں آپ یقین کریں پڑھے لکھے لوگ, اس میں بچے, بوڑھے, خواتین, جوینائلز, یہ سب ہم نے پکڑے ہیں. جب یہ اسٹارٹ ہوا تھا تو ہمارے اس کے 2 پرسپیکٹیو تھے. ایک پرسپیکٹیو اس کا یہ تھا کہ اس بندے کو بچائیں, اس کو معاشرے میں ایک باعزت طریقے سے اپنی زندگی گزار سکے, روزگار اپنا کما سکے اور اچھی زندگی گزارے. اور دوسرا اس کا اسپیکٹ یہ تھا کہ سوسائٹی کے اندر جرائم کم ہو. یہی لوگ راتوں کو جب بیٹھتے ہیں, پیسے تو ہوتے نہیں ان کے پاس, کچھ تو چلے امیر طبقہ ہے ان کے پھر اپنے طریقہ کار ہیں, لیکن یہ تو سارا غریب طبقہ ہی کیا کرتے ہیں, موبائل کسی سے چھین لیں گے, کوئی گزر ہوگا اس کی جیب جو ہے اس کو, یعنی اس میں سے پیسے نکال لیں گے, ان کے پاس چاقو چھریاں بھی ہوتی ہیں, کسی کو زخمی کر دیں گے. ایون ہم نے ایکٹیویٹی کے دوران ہم نے رات کے 10 بجے 12 بجے ایون 1 بجے تک بھی ہم نے ایکٹیویٹیز کی, کیونکہ اسی ٹائم ہی اویلیبل ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ہم نے ان کو پکڑا, ہمارے جو ساتھ گارڈز تھے, ہمارے ساتھ سیکیورٹی تھی, ان کو انہوں نے ہرٹ کرنے کی کوشش بھی کی.
کچھ کو انہوں نے چاقو چھری نکال کے ہرٹ کرنے کی کوشش بھی کی, لیکن وہ اتنا ہمارا انتھوزیازم تھا. کمشنر صاحب ایون رات کے 12 بجے 1 بجے وہ روڈ پر ہوتے تھے, اینڈ دے یوز ٹو کال اس کہ بھئی آپ کے اس ایریا میں اس جگہ پر اس وقت ڈرگ ایڈکٹس موجود ہیں. یعنی ان کا آپ پیشن دیکھیں کہ وہ کس طریقے سے اس چیز کو پرسو کر رہے ہیں. پہلے تو انہوں نے پکڑا سب کو, نمبر 1. پھر دوسرا اسٹیپ تھا کہ ان کو ریہیب سینٹرز میں بھجوانا ہے. ہمارے پاس اس وقت 9 ریہیب سینٹرز آن بورڈ ہیں پشاور میں, جس میں تقریباً 1191 جو ابھی کا ریسنٹ فگر ہے, اتنے لوگ ابھی موجود ہیں. اس میں سے 10 لوگ ہم ریلیز بھی کر چکے ہیں کیونکہ وہ صحیح ہو گئے تھے. 4 لوگوں کی ڈیتھ بھی ہو گئی ہے. اس میں HIV کے بھی لوگ تھے, اس میں ہیپیٹائٹس والے بھی لوگ تھے. یعنی ہمارے لیے بالکل نیا ایک طرح سے آپ سمجھیے ایک پروگرام تھا. تو ہم خود بھی اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے ان چیزوں کو دیکھ رہے تھے. پھر ہم نے ان ریہیب سینٹرز کے ریگولر وزٹس کیے, کیونکہ کمشنر صاحب کا ویژن یہ ہے اور DC صاحب کا کہ سسٹینیبل ہو. جو چیز سسٹینیبل نہیں ہوتی, وقتی ہوتی ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. گورنمنٹ نے اتنی انویسٹمنٹ کی ہے, مور دین 10 کروڑ, ٹھیک ہے, اتنی انویسٹمنٹ ہوئی ہے, تو اس کو سسٹینیبل بھی کرنا ہے. تو ریہیب سینٹرز میں ہم نے پہلے کام کیا. اب یہ دوسرا اسٹیپ ہو گیا. اب تیسرا یہ بھی آ رہا ہے کہ ان کو کسی ایسے سینٹرز میں بھجوایا جائے تاکہ یہ وہاں پر جا کے باصلاحیت ہو سکے, اپنا روزگار عزت مند طریقے سے ہنر سیکھ سکیں. یہ بھی ایک انیشیٹو ہے. تو یہ ہے کہ ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. اب ہم نارکوٹکس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ یہ کہ ڈرگ پیڈلرس کے اوپر ہم ذرا وہ رکھیں, اپنا ہاتھ رکھیں کہ تھوڑا سا یہ لائن جو ہے وہ آپ نے کلیئر کرنی ہے کہ ڈرگ کیا ہے, کیونکہ ہم تو دوائیوں کو ڈرگ سمجھتے نہیں ہیں, ہم تو ڈرگ اس دوسرے سامان کو سمجھتے ہیں. ابھی آپ جس طرف آپ گئی ہیں نارکوٹکس کی طرف, ہم تو ڈرگ اسے کہتے ہیں کہ ہیروئن استعمال ہوتی ہے یا آئس استعمال ہوتی ہے یا افیون استعمال ہوتی ہے, وہ ڈرگز ہیں. اب ان دونوں میں تفرقہ کیسے ہوگا, یا نقصان دونوں ایک ہی چیز کا ہے؟ دیکھیں, ڈرگ آپ کامن سینس میں لیں تو اٹس اے میڈیسن آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن ہمارے دماغ میں جب آتا ہے تو ہم ڈرگ سمجھتے ہیں کہ اٹس سم تھنگ وچ از ہیروئن. ون وے دی ادر وے بات وہی ہو رہی ہے. لیکن ہم نارکوٹکس جب ورڈ یوز کرتے ہیں نا, اٹ از اسپیسیفک ٹو دیٹ جو کہ پروہیبٹیڈ ہے, جو کہ آپ کسی صورت بھی سیل بھی نہیں کر سکتے, نہ آپ سپلائی کر سکتے ہو. نارکوٹکس کے اندر پھر اس کی پوری لسٹ ہے, مختلف قسم کے نام ہیں, بڑے بیسک جو لوگوں کو پتہ ہے, ہیروئن کا پتہ ہے لوگوں کو, اس کے اوپیم کا لوگوں کو پتہ ہے, اس طرح کے بڑے مشکل ٹیکنیکل نام ہیں جو کہ سیل بھی ہوتے ہیں. ایون کہ یہ جو خیبر ایجنسی کا علاقہ ہے, وہاں پہ تو ایک جگہ ہے بڑی مشہور, اف آئی ایم ناٹ رانگ, تیرا, ٹھیک ہے, وہاں پہ کہتے ہیں کچھ ایسی چیزیں بنتی بھی ہیں, واٹ ایور. دیکھیں یہ بات کچھ سیاسی ہو جائے گی, وہاں پہ تو کچھ لوگوں نے کارخانے لگانے کی بات کر دی تھی, لیکن بہرحال ہاں یہ سیاسی بات ہو جائے گی, اس کو چھوڑتے ہیں. اچھا, اس طرح سے ہے کہ آپ کا جیسا میں نے ذکر کیا کہ 2 اہم پوائنٹس آپ کے ایریا میں آتے ہیں. ایک تو KTH ہو گیا. میں جا رہا ہوں بریک کی طرف, اور جب بریک سے واپس آؤں گا تو آپ سے پوچھوں گا کہ جو ہماری یوتھ ہے, آپ کے پاس یونیورسٹی آتی ہے, اور سب سے بڑی یونیورسٹی ہے خیبر پختونخوا کی پشاور یونیورسٹی. میں نے خود انٹرویو کیا ہے, وہاں کی لڑکیوں کو انٹرویو کیا ہے کہ کس طرح وہ آئس اور چرس کی طرف آئی ہیں, خود ان کا انٹرویو کر چکا ہوں میں. آپ ان کو کس طرح روکیں گی؟ تو پدی بہم خبر کو چې دغه زمونږ چې کوم ځوانان دي, کوم چې د لرو علاقو نه دلته سبق راغلي دي, دلته په هاسټل لګیا دي, هغوی دلته څنګه د تعلیم نه نشې طرف ته راغلي دي. یو وړه شان د مې نه پس تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو, او مونږ خبره کوو لګیا یو د نشې استعمال حوالې سره, یا د دوایانو استعمال کم چې د ضرورت نه زیاتی. ویل کېږي چې حکیم لقمان نه چا تپوس وکړه چې زهر څه دي, نو هغه وایي چې هر یو شیز چې کم ضرورت نه سیوا شي نو هغه بیا زهر وي. او همدغه نشه چې دا هم ځکه نشه وي ولې چې زموږ د ضرورت نه زیات دی, او زموږ ضرورت څومره دی هغه صرف او صرف ډاکټر ته پته وي. دې وخت کې موږ سره ټلیفون د ډاکټر عمران خان صاحب موجود دی, په خپله KTH کې هم دی, او ہمارے نفسیات هم دی, د خلکو په ذهنونو باندې کافي هغه پوهېږي. او سټوډیو کې موږ سره سیده زینب نقوی موجوده راکړه, چې د پېښور ایډیشنل اسسټنټ کمشنر ده. ډاکټر صاحب شکریہ, تاسو موږ له ټایم راکړه. سر یو خو دا راته ووایه چې دغه چې کوم دوایانې دي د دې نومونه څنګه پته ولګي خلکو ته, او بیا زیاتره یوت چې کوم دا ینګ الکان جنکۍ دي د کالج او د یونیورسټۍ, دوی څنګه دغه دوایانو طرف ته لاړ شي او نشې دپاره بیا دغه دوایان استعمالوي؟ ڈاکٹر صاحب. جی زما وقت جی سر, بالکل راضی سر. ډاکټر صاحب, ډاکټر عمران سره مونږ یو ځل بیا کوشش کوو چې رابطه وکړو. هغوی ځای کې غالبا د سگنل څه مسئله ده چې هغوی هم مونږ سره رابطه وکړي. او میڈم سره هم ہوگی. میڈم ایک تو جو میں نے ان سے سوال کیا, آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گا کہ یوتھ اس میں بہت انوالو ہے, وجہ کیا ہے کہ اتنے کم عمر کے لوگ دوائیاں لینا شروع کر دیتے ہیں؟ دیکھیں, آپ کا بالکل جائز بات ہے کہ یوتھ انوالو ہے. اس کی ریزن ہے 2-3 طرح کی. ایک تو سپلائی آسان ہو گئی ہے, سب سے بڑی بات یہ سپلائی آسان ہو گئی ہے. دوسرا یوتھ جو ہے اس کے مختلف مسائل ہیں.
آپ بھی یوتھ میں آتے ہیں, میں بھی آتی ہوں, ٹھیک ہے, تقریباً ہاں تقریباً ہم یوتھ میں آتے ہیں. خیر میں تو آتی ہوں, آپ کا نہیں جی جی, میرا بھی ٹائم ہے, میں گزر گیا. ٹھیک. تو اس طرح ان کے مسلینیس مسائل ہیں. ایک دوڑ لگی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, دوڑ کس چیز کی لگی ہے, یعنی مقابلہ چاہے وہ تعلیمی میدان میں ہو چاہے پروفیشنل لائف میں, وہ ایک دوڑ ہے. وہ دوڑ پیدا کرتی ہے ایک فرسٹریشن کا ایلیمنٹ. جب بندہ فرسٹریٹ ہوتا ہے, ڈپریشن ہوتا ہے, انزائٹی ہوتی ہے, تو ان کو یہ میڈیسنز جو ہیں, جو اسٹوڈنٹس کی جہاں تک آپ بات کریں نا, ان کے زیادہ تر یہ جو کنٹرول میڈیسنز ہیں یہ اس پہ ریلائی کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ کنٹرول میڈیسن لیڈ کرتی ہے ان کو نارکوٹکس کی طرف, ٹھیک ہے. تو یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ پروسیجر ہوتا ہے جو ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. اور اس پہ اور بھی بات کریں گے کہ وہاں پہ پھر ان بچوں کو ہم کیسے کنٹرول کریں گے. ڈاکٹر عمران صاحب موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب ډېر شکریہ. دا راته ووایه سر چې دغه زموږ چې کوم دا زلمې کل دی, مونږ خو د پوره پاکستان تمه دای نه لګوو, هغوی په خپله په نشو باندې اړدلي دي. وجه څه ده چې دوی دغه نشې شروع کړي؟ جی السلام علیکم. جی نشه مونږه دوه درې قسمه شیزونو ته وایو که نه. جی یو نشه هغه چې څنګه دوایانې دي عام د پریشانی والا, د خوب والا, چې هغه ډاکټران هم کله کله خلکو ته لیکي 10 ورځو 20 ورځو لپاره, او خلک په باندې عادت شي او بیا یې بندولی نه شي. یو دا وجه ده چې په دوکان کې بغیر د پرسکرپشن نه, بغیر د ډاکټر د نسخې نه دا عام ملاویږي, بلکې مونږ دا هم کتلی چې ډاکټر په نسخې باندې هم نه ملاویږي او دوی ته ملاو شي چې رسوک نشه کوي. بالکل. دوم وجه دي چې که تاسو د نشې خبره کوئ, دې نه علاوه چې کوم آیس شو, چرس شو, مونږ سره مریضان راشي هر ځای کې ملاویږي, په حاصلو کې, یونیورسټي کې, ایون په جیل کې دننه هم ملاویږي. مونږ سره اوس هم یو مریض داخل دی, ساحیوال دی, هغه شروع کړی په جیل کې دننه وه. نو چې د یو شي دستیابي دومره زیاته وي چې هر ځای کې تا ته به اساني ملاویږي, او مثال د چا ډپریشن دی, نور څه بیماري ده, هغه شي ښه کېږي نه, دې سره دا زیات شي بیا جی. صحیح. او سر د دې بیا مخنیوي څنګه کیدی شي؟ لکه که دغه هلکان چې نه کې 18-19 سال عمر دی چې هغوی ته دا هم پته نشته چې دغه به څومره غټه خطره وي زما دپاره, روان 40-50 کاله به بیا زه دغه نشه باندې ژوند تېروم, مخنیوي بیا څنګه کیږي؟ مخنیوي چې ټول نه اول د اویرنس پکار دی, چې والدین ته هم پته وي, د سکول ټیچران چې دي هغه هم وایي, د جماعت مولوي صاحب چې د امام مسجد هغه هم چې په سپیکر باندې شروع شي, او ستاسو میډیا چې ده, که پرنټ میډیا دی, که الکترونیک میډیا دی, که سوشل میډیا دی, دا ټول چې کله د اویرنس شروع کی او والدین خصوصا پوي کی که تاسو ماشومان اچانک پیسې ډېرې غواړي, اچانک بهر غایبېدل شروع کی, اچانک دغه تبدیلی راځي, یا موډ خراب وي, یا غوسې ډېرې کوي, یا پیسې غواړي, نو دا ټول دا علامات دي چې دا اویرنس راشي. او بجای دی چې مونږ بیا ریهابیلیټیشن سنټر جوړو او د علاج ځایونه جوړو, نو دې علاج صرف او صرف پریونشن دی, او هغه کې ټول نه غټ کار به حکومت کوي. ذمہواری ټوله د حکومت ځکه چې هغه سره پاور دی, هغه دا خبره کولی شي دا شی بدلته نه دا به وي. کنټرول ډرګز دا فیصله دی ته الریډي ټوله دنیا کې هر څه ته معلومه ده. امپلیمنټیشن قانون چې کوم دی کنه, قانون زمونږ هم ماشاءالله ټولو نه ښه قانون دی, او امپلیمنټیشن په داسې ښکاري نه چې چېرته هم شته. صحیح, تیرا شکریہ ڈاکٹر عمران صاحب. میڈم ایک بات جو انہوں نے کی, ظاہری بات ہے میرا سوال اسی طرف اب آنا تھا کہ یونیورسٹی کے اندر کوئی پلان ہے کہ یہ یونیورسٹی کے اندر جو لڑکیاں آ رہی ہیں دور دراز علاقوں سے وہ ہاسٹل میں ہیں, جو لڑکے آ رہے ہیں وہ ہاسٹلز میں ہیں, کیونکہ ہمارے ہاں تو اب سگریٹ اور نسوار کو تو نشہ سمجھتے ہی نہیں ہیں, اور بصد احترام اب لڑکیوں نے بھی نشہ کرنا ایک فیشن کے طور پہ شروع کر دیا ہے, اور ایون وہ پھر شراب نوشی کی طرف بھی جا رہے ہیں, اور یہ ان تمام یونیورسٹیوں کے اندر ہو رہا ہے. تو ان کی اویئرنیس کے لیے کیا پلان ہے کہ ایٹ لیسٹ ان کو پتہ تو ہو, جو تو لگ گئے ہیں وہ تو لگ گئے ہیں, جو نئے آ رہے ہیں کم سے کم انہیں تو ہم روکیں. نہیں بالکل آپ کی آبزرویشن ویلڈ ہے کہ یونیورسٹیز کا رجحان بڑھ رہا ہے. میں نے آپ کو بتایا اس طرح ہم نے جب لوگ پکڑے تھے تو ان میں 20 خواتین بھی تھی, تو یعنی خواتین جو ہے وہ اس میں پیچھے نہیں ہے, ٹھیک ہے, ٹو بی ویری آنیسٹ, ٹھیک ہے. اب یونیورسٹیز کی جہاں تک بات ہے, ڈیفینیٹلی اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم نے آنا ہے ہر چیز کی طرف. ابھی چھٹیاں بھی ہیں, چھٹیاں بھی ہیں. دیکھیے پرائم رسپانسبلٹی آتی ہے ٹو دی یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن. دے آر باؤنڈ کہ ان کے جو ہاسٹلز ہیں ان میں یہ چیزیں سپلائی نہ ہو, بیکاز یونیورسٹی جو ہے اس کا رول ہے کہ وہ ایڈمنسٹریشن کو اتنا مضبوط کرے وہاں پر کہ ان کو پتہ ہو کہ ان کے ہاسٹل میں کیا چیز آ رہی ہے اور کیا چیز جا رہی ہے. پہلی ذمہ داری تو ان کی بنتی ہے, پھر اس سے زیادہ ذمہ داری بنتی ہے ان کے پیرنٹس کی. ظاہر ہے ڈرگس مفت تو نہیں ملتے, پیسوں پہ ملتے ہیں, ٹھیک ہے. انہوں نے کہا بھی کہ ایگزیکٹلی اگر بچہ پیسے مانگ رہا ہے تو کیوں مانگ رہا ہے. تو دا تھنگ از کہ پیسوں بغیر تو کوئی چیز بھی نہیں ملتی. اگر ایک بچے کی نیڈ 100 روپے ہے اور وہ ماں باپ سے مانگ رہا ہے 200 روپے, تو اس کا کیا مطلب ہے کہیں پر سم تھنگ از رانگ, کچھ گڑبڑ ہے.
پیرنٹس کو تھوڑا ویجیلنٹ ہونا پڑے گا. پھر رول آتا ہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا, ماں باپ کے بعد یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن کے بعد پھر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا رول ہے کہ وہ سپلائی چین کو روکے. ٹھیک ہے, تو یہ مل کر کام ہوگا, یہ ٹیم ورک ہوگا. یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ صرف ایک بندہ ہے اور اس نے بیڑا اٹھایا اور سارا کام کر لے گا, ایسا پاسبل ہی نہیں ہے. ٹیم بنانی پڑے گی, ٹیم ورک کرنا پڑے گا, سپلائی کو روکنا پڑے گا, چاہے وہ نارکوٹکس کی صورت میں ہے کہ ایسی کنٹرول میڈیسنس کی صورت میں ہے. جیسے ایک اسٹیپ تو ہم نے لے لیا, فارمیسیز کو ہم نے باؤنڈ کر دیا. دوسرا اسٹیپ ہوگا کہ بھائی جو ڈرگ پیڈلرز ہیں ان پہ بھی ہاتھ ڈالیں گے. ٹھیک ہے, یونیورسٹیز کو آن بورڈ لیں گے, کیونکہ ہاسٹلس ٹو بی ویری آنیسٹ ہے یہاں پہ کام ہو رہے ہیں سارے ہاسٹل میں. اگر کوئی کہے گا تو وہ جھوٹ کہے گا, نہیں آنکھیں بند کریں گے تو نقصان ہمارا ہی ہوگا, نقصان ہمارا ہی ہوگا. ٹھیک ہے, آنکھیں بند کر کے سچائی نہیں چھپتی. ٹھیک ہے, چاہے وہ شاہ یونیورسٹی کے ہاسٹلز ہوں, چاہے وہ اسلامیہ کالج کے ہوں, چاہے جو بھی آس پاس پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں, پرائیویٹ کالجز ہیں, اسکولز ایون. ٹھیک ہے, تو سب جگہوں پہ یہ کام اوپنلی ہو رہے ہیں. اس میں جو اسٹیک ہولڈرز ہیں سب کو اپنا رول پلے کرنا پڑے گا. اچھا, کچھ پلان ہے اس طرح کا کہ آگہی ایٹ لیسٹ بچوں کی ہو سکے؟ کیونکہ انہوں نے ذکر بھی کیا, ہم نے اگر اس ملک میں کنٹرول کیا ہے پولیو کو تو اس میں ممبر کا بڑا کردار تھا. علماء کرام سامنے آئے تو ہی کنٹرول ہوا, ورنہ کوئی طریقہ نہیں تھا. تو کیا یہ جو ہمارے پاس مساجد ہیں, علماء کرام ہیں, پھر ہمارے پاس جو کہ یونیورسٹی کے اندر ٹیچرز بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا کردار کہ وہ لیکچرز تو لیتے ہیں وہاں پہ آنکھیں بند کرتے ہیں, کیونکہ ایک بندہ جب نشہ کرتا ہے, لڑکا ہو لڑکی ہو, اس کے چہرے سے کلیئر ہوتا ہے کہ یہ نشہ کر رہا ہے. تو کس طرح سے ان کو پھر اویئرنیس بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, آج کل اویئرنیس ہمارے پاس جو میڈیمز ہیں, سوشل میڈیا بیسٹ وے ہے. ٹھیک ہے, ڈی سی پشاور کے پیج کے اوپر ریگولر بیسس پہ منشیات کے اگینسٹ جو بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ بھی آتی ہیں. اس کے لیے جو اویئرنیس کے پروگرامز ہیں اس حوالے سے بھی ڈیٹیلز آتی رہتی ہیں. اب یہ جو اسٹیپ ہوگا جو اویئرنیس کا کہہ رہے ہیں, یہ اب اسٹیپ آئے گا. ٹھیک ہے, جب ہم لوگ یونیورسٹیز کو آن بورڈ لیں گے, ٹیچرس کو ڈیفینیٹلی یونیورسٹیز کو آن بورڈ لیں گے, ہم لوگ ٹیچرس کو آن بورڈ لیں گے, ہم لوگ اسٹوڈنٹس کو آن بورڈ لیں گے کہ بھائی دس از ناٹ گڈ فار یور ہیلتھ. آپ کے سائیکولوجیکل کے علاوہ آپ کو فزیولوجیکل بھی ایشوز ہوں گے اس سے, کیونکہ ایک چیز کی ایڈکشن, جو بھی چیز حد سے زیادہ بڑھ جائے وہ انسان کو تباہ کر دیتی ہے. اور ایڈکشن ایک ایسی چیز ہے, اس کو انسان جب تک خود نہیں چھوڑے گا اللہ بھی اس کی مدد نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, تو وہ اندر سے ایک چیز آتی ہے, تو جب تک وہ انر ان کے اندر وہ چیز ہم ڈیولپ نہیں کریں گے تھرو اویئرنیس, تب تک یہ چیز مشکل ہو کے کنٹرول ہے. لیکن پوری کوشش ہے کہ ہم اس پروگرام کو سسٹینیبل کریں اور ڈرگ فری پشاور کا جو ویژن ہے کمشنر صاحب کو اس کو انشور کریں. اچھا, اوور آل جو اس وقت اسٹوڈنٹس ہیں, آپ نے ظاہری بات ہے کوشش کی ہوگی, ایک والنٹیئر ٹاسک فورس بھی تھی آپ لوگوں کے پاس, وہ بھی یوتھ تھے, وہ بھی اسٹوڈنٹس تھے, کیا وہ بھی اس کے اندر انگیج ہوگی؟ کیونکہ یوتھ شاید یوتھ کی بات سن لے, آپ جائیں کہیں گے یار بس یہ لگی ہوئی ہے بات کر رہی ہے, ٹھیک ہے, لیکن جو ہم عمر ہوتا ہے جب وہ ساتھ بیٹھتا ہے اور وہ سے کہتا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا, تو اس کا اثر کچھ اور ہوتا ہے. دیکھیں, جہاں تک والنٹیئرس کی بات ہے نا, ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ یونیورسٹیز کے اندر ہم مختلف اسٹوڈنٹس کو آن بورڈ, ان کی آلریڈی ایسوسیشن موجود ہیں, ان کو آن بورڈ لیں. ٹھیک ہے, انہی کے تھرو ہم لوگ اویئرنیس کریں. ٹھیک ہے, اویئرنیس پروگرامس کریں, تو وہ بھی طریقہ کار ٹھیک ہے. ہم اپنے سوشل میڈیا ہینڈلرز جو ہیں ان کے تھرو بھی ہم ان کو کر سکتے ہیں کمیونیکیٹ. ہم خود بھی, آپ دیکھیں گے پشاور کے اندر ابھی جتنے بھی اے سیز ہیں سارے تقریباً ینگ ہیں. ٹھیک ہے, کسی نے ابھی ماسٹرز کیا ہوا ہے, کسی نے کیا کیا ہوا ہے, تو سارے ابھی انہی کے ہم عمر ہیں تقریباً آگے پیچھے. وہ خود جا کے ان سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں, اور پتہ چل جاتا ہے جب آپ بات کرتے ہیں کہ بھئی آپ کی ذہنیت اس کے ساتھ ملتی ہے کہ نہیں ملتی. تو یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ ہر ڈائمینشن سے, ہر اینگل سے اس پروگرام کو اور ہمارے پاس, کیونکہ آپ خود بھی خاتون ہیں, خواتین تک ایکسیسیبلٹی اتنی آسان نہیں ہوتی ہے, لیکن بینگ اے فیمیل آپ کو ایڈوانٹیج ہے کہ آپ ان کالجز کے اندر جا کے اسپیشلی خاتون کے ساتھ بیٹھ کے ان سے اس ایشو پہ بات کر سکتی ہیں. تو کیا الگ سے پروگرام کوئی پلان ہے کہ ہم پیورلی خواتین کو ہٹ کریں, جو خواتین ٹیچرز ہیں, خواتین وہاں پہ ایڈمنسٹریشنز ہیں, پھر جو ہاسٹلز ہیں وہاں پہ, کہ مرد تو وہاں اندر جانے سے رہا لیکن عورت جا سکتی ہے؟ بالکل, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. یہ پروگرام انشاءاللہ ہم لوگ ان چیزوں کو جو آپ بتا بھی رہے ہیں یہ ہمارے ہیں, یعنی ہمارے پارٹ آف دس پروگرام ہے, اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ ہی کریں گے نا, ایک دم سے سب کام ایک ساتھ نہیں ہو سکتے. ظاہری بات, ٹائم تو لے گا, ٹائم لگے گا, اسٹیپ بائی اسٹیپ. اور ضلع انتظامیہ کے پاس ایک کام تو ہے نہیں, 10,000 کام ہے, بہت کام ہے. ابھی آپ کا اگلا کام جو ہے وہ مویشی منڈی ہوگا, آپ نے وہ بھی کنٹرول کرنا ہے, لمپی اسکن بھی آ گئی ہے. ایگزیکٹلی, تو یہ سب چیزیں بھی دیکھنی پڑتی ہیں. جہاں تک آپ نے کہا بینگ اے فیمیل, میں بالکل ابھی آپ کو میں نے کہا خواتین پکڑی, تو جب میں جاتی تھی یہ ریڈس کرنے, ہم انسپیکشنز پہ جاتے تھے رات کو ان کو پکڑنے, تو خاتونوں نے کہا جو ہوتا تھا کہ میں ان کو کنونس کر کے ہم ان کو ساتھ لے جاتے تھے. پھر میں ریہیب سینٹرز میں جا کے ان سے میں نے ملاقات بھی کی, ان سے بات چیت بھی کی, کچھ کے بچے بھی تھے ایون. ٹھیک ہے, میں نے ایک دو سے تو انٹرویو بھی کیا کہ آپ کو یہ عادت کیسے پڑی, ایک نے کہا شوہر سے پڑی, دوسرے نے پوچھا آپ کو کیسے عادت پڑی, کہتے ہیں میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی تو مجھے وہ ڈپریشن ہوا تو مجھے اس طریقے سے پڑی. خواتین کی تعداد کم ہے, لیکن اگر ہے تو ان کی ریزن سوشیو اکنامک فیکٹرز ہیں, سوشل لائف ہے ان کے ہسبینڈ کے ساتھ, خاندان کے ساتھ نہیں بنی, بچوں کی وجہ سے کوئی پریشانی, بچوں نے گھر سے نکالی, یہ ایشوز تھے. تو خاتون ہونے کا میں ایج یہ ضرور لوں گی کہ میں جاؤں گی ویمن یونیورسٹیز میں بھی,
کالجز میں بھی، اسکولس میں بھی جتنا میں اپنی طرف سے ایفرٹ کر سکتی ہوں، کیونکہ میرے نظریے میں یہ ایک بندہ نہیں ہے، یہ ایک فیملی ہے، اور ایز اے پارٹ آف جاب میں اس کو نہیں کنسیڈر کروں گی، میں ایز اے پارٹ آف کہ اس کو صدقہ جاری ہے، ایک انسان کو بچا لینا، اس کی اچھی طرف لے آنا اس کو، یہ ایک سب سے بڑا کام ہوتا ہے انسان کے لیے. بہت بہت شکریہ آپ آئیں اور کافی تفصیل آپ نے بات کی. څنګه دوی خبره وکړه چې دا کردار صرف نوکری نه دی، دا د دې پوره سوسایټۍ موږ هم حصه یو، زموږ هم کردار دی، او نشې نه خو بچ کول زموږ ذمہواري هم ده. که زموږ کور کې څوک وي او که زموږ په مالت کې څوک وي، هغه کس علاج کول زموږ ذمہواري هم ده. موږ نه به هم تپوس کیږي چې دغه ستا ګاونډ کې یو هلک و، یو ځوان و، یو جینۍ وه چې په نشې راوړې ده، نو تاسو وکړل، نو کم از کم زموږ له هم خپل کردار ادا کول پکار دي. او که موږ استادان یو او که موږ هلته کې انتظامیه کې یو، څنګه هم موږ ملوث یو، موږ ته ښکاري چې یو کس دلته دا ډرګ راوړي، نو کم از کم شکایت خو کولی شو چې کوم متعلقه ادارې دي، باقي د هغوی کار دی، د هغوی دین دی، د هغوی ایمان دی، خو چې موږ خپل کردار ادا کړو او دا خلک پوهېږو چې دغه ځای دی، دلته کې دغه ډرګز روان دي. تمه لرو چې دغه پېښور، دغه خیبر پښتونخوا، دغه پاکستان به د دغې ډرګز نه، دغې نشې نه یو نه یو ورځ باندې ضرور ازادېږي. پروګرام وخت ختم دی، اجازت راکړئ، د الله پامان.